حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کھانا کھانے لگو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اور فرمایا کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ۔ کھانا ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے سامعین محترم، اور انسان کھانے کا محتاج ہے۔ اگر انسان غور کرے تو جو لقمہ انسان اپنے ہاتھ سے توڑتا ہے وہ مالک نہ چاہے تو یہ لقمہ اس کے پیٹ کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے کھانے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کھانے سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لے، جس مبارک نام کی برکت سے زمین آسمان قائم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانا کھانے لگے تو پہلے بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ کی برکت سے شیطان اس کے کھانے میں، اس کے سونے میں شریک نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر بھی اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ نہ اس گھر میں میرے لیے کوئی گنجائش ہے، نہ یہاں سونے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی اس کھانے کے اندر میرے لیے کوئی حصہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اسی دوران کھانا آ گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ایسی برکت ہم نے کبھی بھی نہ دیکھی، لیکن آخر میں اتنی بے برکتی محسوس ہوئی کہ اتنی بے برکتی بھی ہم نے کبھی نہ دیکھی۔ تو اس بات کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے برکت بہت زیادہ تھی، اب بے برکتی بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو ہم سب نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، لیکن ایک شخص بعد میں جو حاضر ہوا ہے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ بے برکتی پیدا ہو گئی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ گھر کے سارے افراد اگر مل کر کھانا کھا رہے ہوں یا کسی ہوٹل اور ریسٹورنٹ پر چند دوست مل کر کھانا کھا رہے ہوں اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو ایک آدمی کی وجہ سے سب کے کھانے میں بے برکتی کا اثر آ جاتا ہے۔ سامعین محترم، آج المیہ یہ ہے کہ یہ عظیم سنت ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ کھانے کے وقت ہمیں بسم اللہ کا کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو جو ہی کھانا کھلتا ہے تو ہم یوں ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بسم اللہ تو ہمارے حاشیے تصور میں بھی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے کھانے کے اندر وہ اثرات اور وہ برکات اور وہ فوائد نہیں ہیں کہ جو کھانے کے اندر ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں بیرون ملک ایک سفر پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عرب بدو جس کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب تھی، لیکن بظاہر وہ بڑا صحت مند، اس کے خد و خال، اس کا چہرہ، اس کی گفتار رفتار، اس کے دانت، اس کی بینائی،
اس کی قوت سماعت، اس کی قوت بصارت باکمال درجے کی تھی، تو ہم اس کی صحت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو وہ ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی، اونٹ چرانے والا، آگے سے مسکرا کے کہتا ہے کہ میں کوئی کشتے نہیں کھاتا، میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں جو چیز بھی اپنے منہ سے لگاتا ہوں اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہوں، جو چیز بھی میرے لبوں کے ساتھ لگتی ہے، پانی پیتا ہوں، گلاس میرے منہ سے ہٹتا ہے تب بسم اللہ، لگتا ہے تب بسم اللہ، تو اسی طرح میں کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہوں، تو آج تک مجھے کوئی بیماری بسم اللہ کی برکت سے نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔